السلام علیکم. عید الفطر کے موقع پر MBG اسپیکس کے خصوصی شو کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. اس موقع پر جو عید ہے وہ کچھ سوگوار ماحول میں آئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو جو ہمارا مغربی بارڈر ہے اس پہ ہم حالت جنگ میں ہیں افغانستان کے ساتھ، اور دوسری طرف ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں بھی کچھ صورتحال اچھی نہیں ہے، اور ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا سامنا ہے. اور ویسے بھی جب بھی پاکستان میں یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ عید جمعہ کو ہوگی یا جمعرات کو یا پھر ہفتہ کو، تو ایک نیا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ عید اگر جمعہ کو ہوگی تو یہ توہم پرستی ہے. سمجھا جاتا ہے کہ حاکم وقت پہ اگر بھاری ہوگی، اگر 2 خطبے ہوں گے، اور رویت ہلال کمیٹی جو ہے اس کی مہربانی سے 2 عیدیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور بعض اوقات تو پاکستان میں 3 عیدیں بھی ہوئی ہیں. رویت ہلال کمیٹی جو ہے 1948 میں جب بنائی گئی تھی تو مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا محمد صادق، مولانا عبدالحامد بدایونی اور مولانا عبدالعلیم صدیقی جو ہے وہ اس کے ممبر تھے. 1953 میں پہلی مرتبہ چاند پر تنازع کھڑا ہوا، لیکن ایوب خان کے دور میں 1961 میں تو انتہائی ہو گئی جب پورے ملک میں 3 عیدیں جو ہے وہ منائی گئیں، اور اس کی وجہ یہی توہم پرستی تھی کہ اگر جمعہ کو عید ہوگی، 2 خطبے ہوں گے، تو ایوب خان کا خیال تھا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. لہٰذا 17 مارچ 1961 کو یہ اعلان کر دیا گیا سر شام ہی کہ جمعرات کو عید ہوگی. پھر رات گئے جو ہے وہ اعلان واپس ہوا. یوں کچھ لوگوں نے جمعہ کو عید منائی، کچھ نے ہفتہ کو عید منائی، اور کچھ نے جو ہے وہ اتوار کو عید منائی. اور یہ جو توہم پرستی ہے یہ صرف ایوب خان تک محدود نہیں تھی، بلکہ کوثر نیازی جو وزیر اطلاعات و نشریات تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے دور میں بھی جب ایک مرتبہ رویت ہلال کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ کو عید ہوگی، تو بھٹو صاحب نے کوثر نیازی کو ٹیلی فون کیا اور انہیں کہا کہ یہ تو 2 خطبے اگر ہوں گے تو حکومت کے لیے وہ بھاری ہوں گے. تو کوثر نیازی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ توہم پرستی ہے اور اس کا حقیقت سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پشاور میں بالعموم عید کا چاند جو ہے وہ پہلے نظر آتا ہے. 2017 میں حکومت نے اس کا بندوبست کچھ اس طرح سے کیا کہ مفتی شہاب پوپلزئی جو ہیں انہیں عمرہ پہ بھیج دیا تاکہ وہ پہلے جو ہے وہ عید کا چاند نہ نکال سکیں. بہرحال آج عید کے موقع پر یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں عید کیسے گزاری جاتی ہے، مختلف جو شعبہ زندگی کے لوگ ہیں وہ عید کیسے گزارتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے 2 معزز مہمانوں کو میں نے آج زحمت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم حمید روکڑی صاحب جو سینئر سیاستدان ہیں. روکڑی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محسن رضا خان، سینئر صحافی. تو روکڑی صاحب پہلے تو آپ بتائیے گا کہ سیاستدانوں کی عید کیسے گزرتی ہے؟ بالعموم آپ اپنے حلقے میں عید گزارتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اسلام آباد میں ہوتی ہے، کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ ہمارا تو جو حلقہ ہے نا جی، جو ہم ہیں جی، لکی مروت ہمارے سے ہے 10 منٹ کا فاصلہ. جی، اور ہمارا جو نارتھ والی سائڈ ہے وہ جو پہاڑ کے ساتھ والا ایریا ہے، تو بڑا عجیب سا جو آپ نے سٹارٹ لیا، یعنی دراتنگ سے اس طرف عید ایک دن پہلے ہوتی ہے، صحیح صحیح، اس طرف عید ایک دن بعد ہوتی ہے. بالکل یہ بیسیکلی ہمارا علاقہ واز پارٹ آف KP. صحیح. تو ہم ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے. میاں والی میں کون سا علاقہ ہے آپ کا ذرا؟ میاں والی کے جو ایریا عیسیٰ خیل سے شروع ہو جاتا ہے نا، عیسیٰ خیل سے نیچے میاں والی پورا جو ڈسٹرکٹ ہے جی، یہ بنو کی تحصیل تھی پہلے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر یہ جو عیسیٰ خیل سے نیچے یہ سارا ایریا ہے ہمارا، جو روکھڑی تک آئے گا، شہباز خیل تک آئے گا، جی، یہ ایریا یعنی اس سے کرو فلائٹ میں لکی مروت ہے کوئی 20 منٹ کا راستہ. لکی مروت میں عید ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی اب عید بھی پنجابی اور پٹھان ہو گئی ہے، روزہ بھی پنجابی اور پٹھان ہے. صحیح صحیح. تو ہمارے کئی جو لوگ ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ادھر عید ہے تو ہم آج عید منائیں گے. تو ان سے ہم ہنستا ہوں، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہم پٹھان ہیں بھائی، ادھر عید ہے تو ادھر. یعنی یہ چکر آپ کسی ملک میں، آپ کو دنیا میں یہ والا مذاق نہیں ملے. بالکل نہیں ملے گا. جیسے آپ نے آغاز میں کہا نا، وہ جو رویت ہلال صاحبان ہیں جن کو یہاں سے لے کے اس کیمرے تک نظر نہیں آئے گا ساروں کو، اور انٹرسٹنگلی وہ کھڑے ہوتے ہیں کراچی میں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، ٹیکنیکلی چاند نظر آنے کے جو علاقے ہیں وہ ویسٹ کی طرف ہوں گے، کیونکہ چاند نے نکلنا ویسٹ سے. آج جدید تحقیق کر لیں اس گوگل پہ تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی پاکستان میں چاند کے علاقے نظر آئے گا نہیں آئے گا، بالکل نہیں، جہاں سے ایزیلی دیکھا جا سکتا ہے.
وہ باجوڑ کا علاقہ آئے گا, وزیرستان کا علاقہ آئے گا. یہاں سے اٹ از ایزی ٹو ایکچولی اسپاٹ کہ وہ جو روت کا معنی ہے نا, روت کا معنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر پتہ نہیں یہ جناتی بابوں سے کب جان, فواد چودھری نے ایک دفعہ بہت اچھا کام کیا اپنی منشوری کے اندر, اور اس نے سائنٹیفکلی پروو کر کے عید ایک دن کر لی. لیکن ہمارا کیا تعلق ہے سائنس کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. ان بابوں کو ایک اور خیر الزام تو نہیں ہے, میں کراچی تھا کسی دور میں, تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے عید کا, کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ عید کی رات کی شاپنگ کتنی ہے کراچی کی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا چاند رات جو ہے وہ اربوں روپے کی شاپنگ ہوتی ہے کراچی کے اندر, اور ایک رات کی جو شاپنگ ہے چاند رات کی وہ پورے سال کے خرچے نکالتی ہے. وہ چاند رات لوگ تبھی انجوائے کرتے ہیں اگر 29 روزے ہوں, اگر 30 ہوں گے تو پھر تو پتہ ہوگا نا کہ جی وہ, تو اگر ایک آدھا دن آگے چاند رات کا کر دیا جائے تو وہ بھی ممکن ہے اس ملک کے اندر. یہ اس کا کہنا تھا, میں پوری بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح ہے, صحیح. تیسری چیز جو آپ نے کہی ہے, جو کہتے ہیں جی 2 خطبے ہو گئے تو ہم چلے جائیں گے, جی, تو مجھے اس پہ اللہ کا جو سسٹم ہے اس میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. بالکل. لیکن وہ ایک اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ وہ لوگ منتر لکھ کے نا گلے میں لٹکاتے تھے. جی. یہ آج کل بھی لوگ لکھتے ہیں. جی. ان کو پوچھے نا اس کے اندر, وہ بڑے بڑے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں تعویذ, ان سے پوچھے اس کے اندر ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ کھول کے نہیں دیکھنا, اس کو پڑھنا نہیں ہے. میں نے کہا اصل میں کھول کے تم نے دیکھا نا تو تمہیں لگ سمجھ جائے گی کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس پر اعتماد کیا ان چیزوں پر, تو اللہ نے ان کو اس کے حوالے کر دیا, پھر وہ اسی کے حوالے ہیں. یہ جو حکمرانوں کی حالت ہے نا, جو خوفزدہ ہوتے ہیں کہ 2 خطبے ہو گئے ایک دن میں تو ہم چلے جائیں گے, اب پھر یہ اس کے حوالے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ چلے بھی جاتے ہیں. صحیح. محسن بھائی, عید پہ بھی بات کرتے ہیں کہ عید کیسے گزارتے ہیں اور جو صحافیوں کو کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پہلے یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ میرے خیال میں جو 2 خطبوں کے بھاری ہونے کا تصور ہے, یہ اس تناظر میں ہے کہ جو حاکم وقت ہوتا تھا اس نے ہی جمعہ کی نماز پڑھانی ہوتی تھی, اس نے ہی عید کی نماز پڑھانی ہوتی تھی, تو اس کو 2 نمازیں پڑھانی پڑیں گی, 2 خطبے دینے پڑیں گے, شاید اس تناظر میں اس وقت یہ کہا جاتا تھا. اس کا میرے خیال اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی حکومت چلی جائے گی اور کوئی بھاری ثابت ہوں گے حکومت کے لیے. نہیں, دیکھیں جو بھی ہے ایشو, آج تک کسی نے اس کی وضاحت کرنی مناسب نہیں سمجھی, اور میں دین بھی اسے 2 خطبوں کے مسئلے پہ خاموش ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی اسکالر بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. یعنی کہ ایک غلط العام ہے. جی. تو وہ اب ہمارے کلچر کا یا ہماری زندگی کا ایک کوڈ کا حصہ بن گیا ہے. جی. کہ اگر ہم نے اس کے خلاف بات کری دی تو یہ نہ ہو کہ 2 خطبے ہو جائیں, حاکم چلے جائے تو ہماری شامت آ جائے. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ ایشو ہے, اور یہ کئی دفعہ ہے, نواز شریف کے دور میں بھی آیا, بے نظیر کے دور میں بھی آیا, یہ چلتا رہتا ہے. اس کا کوئی علاج ہے نہیں. جن 2 حکمرانوں کا میں نے ذکر کیا, ایوب خان کے دور میں 2 مرتبہ 3 عیدیں منائی گئیں, اور بھٹو صاحب کا دور, اب یہ دونوں حکمران جو ہیں یہ تو بڑے لبرل روشن خیال حکمران ہیں, اس کے باوجود اس کے اندر توہم پرستی کہ جی 2 خطبے ہوں گے تو ہماری حکومت چلی جائے گی. اچھا, میں آپ کو یہ 2 عیدوں پہ بڑی آپ نے بات کی ہے. جی. مفتی شہاب الدین پوپلزئی کی ہے. جی. ایک ہے ڈیزرٹ چارسدہ میں, ڈیزرٹ جگہ ہے, وہاں کے مولوی صاحب ہیں, وہ بھی ایک دن پہلے عید تھی. یہ روکڑی صاحب کا تو کہنا ہے کہ چاند وہاں نظر آتا ہے پہلے, اور یہاں بعد میں دیکھا جاتا ہے. پہاڑی علاقے. تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیپلز پارٹی کے دور میں ایک وزیر تھے خان بہادر خان. جی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مولوی صاحب کو بلاپ الصلاح کے وہ عمرے پہ لے گیا. اچھا. انہوں نے کہا نہ مولوی صاحب ہوں گے نہ وہ چاند نکالیں گے. وہاں جا کے انہوں نے
آخری انہوں نے دیتے تھے، اس کی رات کو کہا بدو صاحب ہوں، آپ تو یہ رہے ہیں تو ادھر کون چاند دیکھے گا. ہوں، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو چٹھی لکھ کے دے کے آ گیا ہوں. صحیح. تو وہ چاند چٹھی نکالیں گے اور چاند نکل آئے گا. چٹھی میری جائے گی ہوں، اور اس میں ہے کہ بھئی جو پاکستان اس پہ عید کرے گا اس سے ایک دن پہلے آپ نے عید کرنی ہے. صحیح. تو یہ ایک کاروبار بھی ہے اور ایک یہ کہ ڈیفینس کا، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ روٹی حلال کا مسئلہ جو ہے یہ حکومت کا نہیں ہے ہوں، اور حکومت کو ہم نہیں مانتے. صحیح. اور یہ جو خاص طور پہ دیوبندی علماء ہے جی. یہ زیادہ اس پہ یہی کہتے تھے کہ عید منانے کے لیے وہ سرکاری روری اتحاد کو نہیں مانتے تھے. اب کہتے ہیں ہم اس کی پابند نہیں ہیں. بالکل پابند نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اپنا یہ پیپلز پارٹی اور ANP کی حکومت تھی پیچھے جی. 8 سے 13 تک، تو اس دوران بشیر بلور شہید جو ہے جی. وہ جا کے مفتی پوپت جائی کی مسجد میں بیٹھ گئے ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم عید جو مفتی صاحب کے فیصلہ ہے اس کے مطابق کریں گے. صحیح. تو یہ ایک سیاسی ایشو بھی بن گیا ہوں، اور یہ ایک مذہبی ایشو بھی ہے. لیکن مسئلہ یہی بات ہے کہ جس طرح ٹونکی صاحب کا کہنا ہے کہ سائنسی مسئلے کو اب سائنس کے ذریعے حل کرنے کو تیار نہیں ہے. ہوں، ہم اس کو جو ہماری دکانداری چل رہی ہے اس کے مطابق چلانے جی. جاتے ہیں. اچھا، یہ ظاہر ہے پوری دنیا میں مسلمان ہیں، ہر جگہ عید منائی جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے علاوہ کسی اور جگہ یہ جھگڑا ہوگا. بر صغیر پاک و ہند ہاں، نہیں یہ پاکستان بھارت بنگلہ دیش میں بھی میرا نہیں خیال کہ یہاں مسئلہ پہ ہوا ہے. ہمارے نہیں پاس یہ اور پاکستان کے جو لوگ UK میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی. وہی پاکستان ہاں، وہی- پاکستان وہی۔ پاکستان. جی. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ اس کے اندر جی. چیز یہ ہے کہ میں کئی دفعہ، کیونکہ مجھے اس کا شوق بھی ہے یہ چاند کی پیدائش دیکھنا، اور میں اس کو 20-25 سال سے آبزرو کر میں رہے ہیں. آبزرو کر رہا ہوں. دنیا میں لوگوں کو ہے ستاروں کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں. اب چاند ایک ہی ہے دنیا میں، ہوں، اور چاند پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے. یعنی اس کی پیدائش ہے. کرسنٹ جو ہے، کرسنٹ مون جو ہے پیدا ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ آج اس ایک ملک میں پیدا ہوا ہے تو دوسرے دن دوبارہ پیدا ہوگا تو تیسرے دن دوبارہ پیدا ہوگا. بالکل صحیح. اس مسئلے کو حل کرنا سائنٹیفکلی اتنا آسان ہے، ہوں، اور کنونس کرنا لوگوں کو صحیح. اتنا آسان ہے. جی. اور آج کل بچے پڑھے لکھے ہیں، جی. اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہاں، بالکل. لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے. ہاں، بنیادی مسئلہ یہ ہے لاگت بازی. جی، ہم نہیں کرنا جی. چاہتے. محسن بھائی، یہ بتائیں کہ جو صحافی ہیں ان کے لیے تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی. اور بھی کچھ شعبہ جات ہیں، جیسے پولیس کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، لیکن یہ جو میڈیا کے کارکن ہیں ان کی بھی کوئی چھٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی. اخبارات میں چھٹی ہوا کرتی تھی، پہلے میرے خیال میں 2 چھٹیاں جو ہے وہ APNS کی طرف سے ہوا کرتی تھی. کل میری بات ہوئی بنگلہ دیش میں تو وہاں پہ بتا گیا کہ پہلے 3 چھٹیاں ہوتی تھیں، اس مرتبہ عید پہ 5 چھٹیاں ہیں اخبارات کی. تو بطور سینئر صحافی آپ بتائیں کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں، صحافتی کارکن ہیں، ان کی عید کیسے گزرتی ہے؟ دیکھیں، وہ جو اخبار کا زمانہ تھا اس میں تو عموماً 2 چھٹیاں جو تھی وہ صحافی مناتے تھے جی. اور لوگ اپنے گھروں پہ جاتے تھے. جی. لیکن جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا جی. تو یہ پھر روایت ختم ہو گئی، ہوں، کیونکہ ٹی وی میں تو کوئی چھٹی کوئی نہیں چھٹی ہے. نہیں. اور اس میں رپورٹرز کی ڈیوٹیاں رکھتی ہیں کہ آپ نے کس طرح کے بلکہ اضافی ذمہ داریاں. اضافی ذمہ داری. جی. اور یہ ہوتا ہے کہ آج 2 لوگ آ جائیں گے، کل 2 لوگ آ جائیں گے، اس طرح کر کے، یعنی کہ مشقت ان سے وہ سارے دوہری مشقت لے جاتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں صحافیوں کو اخبارات میں ہوتے تھے اور جی. وہ چھٹی کر لیتے تھے، اس وقت بھی کئی ایسے فرض شناس صحافی تھے جو کہ
چھٹی نہیں کرتے تھے. مثلاً وہ ایوان صدر جانا, واسی عیدی کا لفافہ لینا, پرائم منسٹر ہاؤس جانا, اچھا. گورنر کے پاس شکل دکھانی, اور بڑے وی آئی پیز کے پاس جانا. اور تو یہ بھی ایک کلچر رہا ہے. کلچر رہا ہے. اور اس کلچر میں جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے انہیں بھی سب جانتے ہیں, بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیا کرتے رہے, کیا ہوتا رہا. اب اللہ کا فضل ہے کہ بات وہ لفافوں سے ہٹ کے جی پلاٹوں پہ اور کام اوپر چلا گیا. کام اوپر چلا گیا. عیدی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. جی جی صحیح صحیح. روکڑی صاحب, شروع میں جیسے میں نے پوچھا کہ عید آپ بالعموم اپنے آبائی علاقے میں کرتے ہیں, حلقے میں کرتے ہیں, اسلام آباد میں کرتے ہیں, کیا مصروفیت رہتی ہے؟ لیکن میرا ایک اس پہ ٹیک یہ ہے کہ حلقہ اس کا ہوتا ہے جو جیتتا ہے. جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کوئی حلقہ نہیں ہوگا. یہ جو پالیٹیشین ہے یہ ابھی ڈرامہ کرتے ہیں, میرا حلقہ جی, میں حلقہ. تو یہ اپنے آپ کو وہ مالک بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے میری رعایا اور میرا حلقہ. کوئی حلقہ نہیں ہوتا ہارے ہوئے کا. صحیح. ہلکا اثر تو ہوتا ہے نا, ہلکا احباب تو. وہ حلقہ جو ہے نا لفظ جو ہماری طرف ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ اس کا جو جیتا ہوا ہے. اب جو جیتا ہوا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے, بالکل صحیح, اس کی رعایا نہیں ہے. صحیح ہے. اس کا کام ہے کہ عید سے لے کے ہر چیز تک ان کی ڈیوٹی دے, صبح سے لے کے شام تک معاملات دیکھیں. جو ہارے ہوئے ہیں یہ خواہ مخواہ میں ڈرامہ کرتے ہیں, ہمارا حلقہ تو یہ تو کوئی حلقہ نہیں ہوتا. ہاں صحیح. اب جب ہارا ہوا آدمی ہے اس کی اور جیتے ہوئے آدمی میں بڑا فرق ہے. اب پالیٹکس ویسے تبدیل ہو گئی ہے. پہلے سیاستدان, اگر ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ سیاستدان سیاست کرتا ہے عزت کے لیے, ناموس کے لیے, اس کی کوئی بات ہو, اس کی بات کا کوئی وزن ہو, جب وہ بات کرے تو اس کی بات سنی جائے, بالکل صحیح. یا وہ جو بات کرے تو اس کو سچا مانا جائے, وہ کریکٹر کے ساتھ بہتر کوشش کرے, لوگوں کا خیال کرے, گورنمنٹ کا خیال کرے. اب وہ تو چیز ہوگی ختم. اب تو آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے. اب تو سیاستدان سے زیادہ بے عزت اور بے حیثیت چیز ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ ترازو ہی ختم ہو گیا. صحیح. کیونکہ اب تو اس نے کہا جی کھمبا ہوگا تو کھمبے کو ووٹ دیں گے. اب آپ آ رہے آپ کے مقابلے میں کھمبا. تو اچھا انٹرسٹنگلی وہ جو عوام ہے وہ ان کو واقعی کھمبا سمجھتی, کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. تو اب پہلے اگر ہم ویسے عید دیکھیں, عید ہے جشن. اب آپ دیکھیں یورپینز کو وہ کرسمس کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں. 10 دن وہ چھٹی کرتے ہیں, ہر چیز بند کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. اور اس میں وہ اپنے بچوں سے لے کے میڈیا سے لے کے 10 دن قیمتیں ڈاؤن کر دیں, میکسیمم ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اس کو وہ جشن کے طور پہ مناتے ہیں. دیگر ممالک, اسلامی ممالک میں بھی چیزیں اسی طرح ہیں عید کی. یہ جو ہم کلونیلزم کے افیکٹ کا شکار ملک ہے نا, اور خاص طور پہ برٹش کلونیلزم, ہمارے ایشوز بڑے عجیب و غریب ہیں. ہمارے اندر جہالت بہت زیادہ ہے, ڈویژن بہت زیادہ ہے, فرقہ پرستی بہت زیادہ ہے. تو اب وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ, اب عید ہے کیا, عید تو یہ خوش ہونا, ایک دوسرے کو ملنا. تو خوشیاں تو ویسے معدوم ہو گئی ہیں, جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا اس ساتھ والے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے. اچھا ان ملکوں کو تو چھوڑ دیں, کیا ہو رہا ہے ہمارے اندر, کیا ہو رہا ہے, ہم خود کتنے ڈیوائیڈڈ ہیں, کتنے ڈویژن ہیں. تو عید شروع سے بچپن سے یہی ہوتا تھا کہ گھر میں ہی منائی جائے, لیکن اب وہ رنگ رہا نہیں ہے. اب وہ نہ لذت ہے, نہ وہ روایات ہیں. پھر ہمارا, میں اگر اپنا پرٹیکولرلی اپنے بارے میں دیکھوں تو میرا جو پولیٹیکل سفر ہے وہ ایک ہے نا, پالیٹیشین کوئی بھی وہ جو نان پاپولر ڈیسیجن نہیں لیتا. وہ کہتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچ جائے, میں نے ڈیسیجن پاپولر لینا ہے. آج کل یہ رواج آپ لوگوں میں بھی آ گیا, ناراضگی میں کہ جی میں نے اپنی ویورشپ نہیں کھونا. جو لوگ سننا چاہتے ہیں میں نے وہ سنا. بالکل ایسے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان پالیٹیشنز میں سے ہیں جو نان پاپولر ڈیسیجن لیتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز درست ہے, چاہے لوگوں کو پسند آ رہی ہے نہیں آ رہی, ہم وہ کام کرتے ہیں. تو اس کا ہم خمیازہ بھی بھگتتے ہیں. اصل میں تو روکڑی صاحب قیادت کا کام یہی ہوتا ہے, لوگوں کو راستہ دکھانا, نہ کہ لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پہ جو ہے وہ چلنا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. ٹی وی ٹوڈے کی عید الفطر کے موقع پر خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. عید الفطر کی خصوصی نشریات کے ساتھ بلال غوری ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خرم حمید روکڑی صاحب, محسن رضا خان. محسن بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ اسلام آباد میں عید کرتے ہیں یا اٹک جاتے ہیں, اور کوئی مطلب میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو یہاں اسلام آباد میں عید کرتے ہیں. میں نے کوئی
پچھلے سال عید پہ میں یہیں تھا تو کوئی مطلب جس سے بھی پوچھو یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ گاؤں گیا ہوا ہے. چونکہ ہمارا تو گاؤں بالکل قریب ہے. قریب ہے جی تو ہمیں نارملی مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اسلام آباد میں عید کی ہو. عید کی ہو. صحیح. تو گاؤں چلے جاتے ہیں, بہن بھائیوں سے مل لیتے ہیں, دوست سے باپ سے. اب یہ قریب گاؤں ہونے کے باوجود یہاں کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ سارا سال آپ نہیں نکل سکتے. جی کہیں شادی پہ یا کسی فوتگی پہ جانا جی ہوتا ہے جی بالکل. اور پھر آپ بھاگم دوڑ کرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں سے مل لیتے ہیں, اپنے جو رشتہ دار تھے والدین ہیں ان کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں. جی وہ تو کوئی موقع ملتا نہیں ہے. تو زیادہ تو میں نے اٹک نہیں. صحیح صحیح صحیح. رکن صاحب عید پہ ظاہر ہے جو عیدی ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے. پہلے جو ہے وہ عیدی کیش کی صورت میں دی جاتی تھی, اب آن لائن بھی عیدی جو ہے وہ ریسیو کی جاتی ہے کہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. جی عیدی وہ میں نا پچھلے دنوں میں اور محسن بھائی اکٹھے آ رہے تھے. جی ہمارے ہمیں راستے میں روڈ پہ کسی گاڑی کو نا روک لیا. میں بیٹھا ہوا تو ساتھ محسن بھائی پیچھے گاڑی چلا رہا. تو اس نے کہا سر گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہے. اس نے کہا گاڑی ابھی اور اس نے لی بھی کوئی 2 دن پہلے اوکے جو گاڑی چلا رہا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ یہ 2 دن پہلے ہے تو یہ ہے تو یہ رجسٹرڈ ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا سر مٹھائی تو دیتے جاؤ. تو تو وہ والی عیدی جو ہے نا, اب عیدی بھی لوگ اسی طرح ہی مانگتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی, آپ جائیں نا گاڑی یہ جو بال کٹانے جی تو اس کا ریٹ ہے بال کاٹنے کا 2000 روپے 1000 روپے 1500 جتنا بھی. جی بالکل. عید والے دن وہ رکھ کر دے گا 3000 4000. جدھر بھی جائیں آپ نے گاڑی واش کروانی سروس کرانی ہو زیادہ کر دے گا. درزی کے پاس جانا ہے, درزی کے پاس جائیں گے. یہ ایسی بدبخت, میں پھر کئی دفعہ کہتا ہوں لعنت زدہ ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ نہ کہو. میں کہا اور کیا کہوں یار, یعنی آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ نے خود بخود ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا. انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر کرسمس پہ ہر چیز کا ریٹ ڈاؤن کیا. تو یہ بدبختی تو ہے نا ہمارے پاس. اسے جبری کہا جائے ویسے نہیں, جبر نہیں, جہالت ہے اور ظلم ہے. جہالت, ظلم اور ہر چیز شامل کرنا ہے. اچھا آپ نے جو عیدی کا کہا, عیدی کا جو کانسیپٹ تھا وہ کیا تھا؟ میں کل بھی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کیا تھا, تو ڈسکشن گھر میں ہوئی تو یہ تھا کہ آپ نے روزے رکھے. جی بچے نے روزے رکھے, اس نے بڑا اچھا عید گزاری, تو والد نے کہا کہ روزے اس نے رکھے ہیں, اس نے خیال کیا ہے, یہ اس کی عیدی ہے. پھر جشن ہے, کپڑے پہنے, انعام دیا ان کا. تو ویسے ہماری کوئی حالت نہیں ہے ایسی. ہم بہت ہی جاہلوں کا اگر کوئی تمغے بانٹے جائیں نا تو گولڈ میڈل یہاں پہ ختم ہو جائیں گے ایسے ہی. لیکن یہ جو تمغہ امتیاز ہے میرے خیال وہ نہیں ختم ہوگا. نہیں جی, تمغہ امتیاز نے تو کمال ہی کیا ہے نا. اس دفعہ تو تمغہ امتیاز جو بانٹے گئے ہیں وہ تو پھر بس چلیں, عید کا شو ہے, ہم اس طرح نہیں جاتے. ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں. محسن بھائی جب آپ چھوٹے تھے تو اس وقت کیا کنسیپٹ تھا, کوئی عیدی کتنی کی ملا کرتی تھی, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں ایک وقت میں تو مطلب 1 روپے بھی عیدی ہمیں لی ہے. اس وقت 1 روپے بھی کی اہمیت ہوتی ایک بہت بڑی اہمیت تھی. جی جی بالکل. بلکہ مجھے یاد ہے کہ یہ بات ہے کوئی 78 کی. تو ہمارا ایک کاروبار تھا, اس میں بڑا لاس ہو رہا تھا. تو میں پڑھتا تھا ہائی اسکول میں, تو میں نے کہا جی میں اس کو دیکھتا ہوں کام کو. تو میں پہلے دن بیٹھا تو شام کو جب ہم نے کیلکولیٹ کیا, اچھا اس میں بھی میں بتاؤں کہ وہ اس دوران میں کوئی 100 روپے کے, اس زمانے میں 100 روپے کے رسالے, ناول, یہ وہ لے کے آ گیا کوئی پیسوں میں. تو ہمارے بزرگ کس دور کی بات ہوگی تقریباً 78 100 روپے تو میرا خیال ہے 10,000 تو سمجھے. 10,000. تو ہمارے بزرگ رہے, انہوں نے حساب کتاب کیا, تم وہ خوش ہو گئے. انہیں کہا یار تم نے کمال کر دیا. کہتے کہ میں نے کہا کہنے یہ تو آج 600 روپے بچے, جہاں پہلے 600 کا لاس ہوتا تھا, آج بچے
تو اس کا مطلب ہے کہ 1200 بچ گئے. صحیح صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یار تم نے کمال کر دیا, یہ لو 1 روپیہ تمہارا. واہ. میں 100 روپے پہلے ہی خرچ کر رہا تھا. صحیح. تو اس زمانے میں بزرگوں کو ابھی یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو خیال کرنا ہے, خیال کرنا ہے, اور اتنے پیسے نہیں دینے کہ بھائی تمہیں. آج کل تو آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے اپنے ریسٹورینٹ پہ ہزاروں روپے. لیکن اس میں محسن بھائی حرام کی کمائی, ہاں یقین کریں اگر کمائی حرام کی نہ ہو اور ٹھیک ہو, جتنے ریسٹورینٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہم ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کی وہ ہمارے علاقے میں قبیلوں میں مثال ہم اس کی ماں کو بھی جانتے ہیں. وہ ایسے نہیں, تنزیہ نہیں کہتے وہ, کیونکہ معلوم ہوتا تھا کہ کس خاندان سے اس کی ماں ہے, کون اس کی دادی ہے, کون اس کا. یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو خرچے کر رہے ہوتے ہیں, آپ اور ہم ان کے باپ سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا تھے پہلے. ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو سائیکل اور موٹر سائیکل نہیں خرید سکتے تھے, اور کچھ عرصے بعد ابھی وہ تباہیاں پھیر رہے ہیں. ابھی کچھ کا پتہ لگتا ہے گاڑیاں پتری. تو یہ انفارچونیٹلی حرام جو ہے نا, تو وہ نہیں بیٹھنے دے رہا ہے ایسے. اور پھر وہ معزز بھی ہیں. جی ہاں, جی معزز بھی ہیں. بس نہیں, وہ یہ وجہ بھی ہے. یہ میں اسی سے میں کہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے یہاں حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی. جی ہاں. اور ہمارے یہاں کوئی پہلے یہ ہوتا تھا کہ حرام کھانے والے سے لوگ اجتناب کرتے تھے. اچھا مسلم بھائی ایک اور چیز بتائیں, آپ بھی بیٹھ. جی. یہ جو ممالک ہیں دوسرے غیر مسلم ہیں, حرام اور حلال کا تصور تو ان کا نہیں ہے نا, کرپشن ہے نا. حرام اور حلال ان کا ایشو نہیں ہے, ہمارا ایشو ہے حرام حلال. ہم کرپشن کو, نیپوٹزم, پوری دنیا میں کرپشن کی فارمز میں نیپوٹزم ایک قسم ہے کرپشن کی. جی. یہاں پر نیپوٹزم بھائی کو, بیٹے کو, اس کو لگانا اعزاز ہے. جی ہاں, جی بالکل ایسے ہی. ہمارے تو ترازو ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اب تو کوئی دیکھیں پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں. پہلے لوگ کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یا میں اپنے بھائی کو یا اپنے عزیز کو, بے شک وہ اس کا اہل بھی ہوتا تھا. جی ہاں بالکل ایسے اہل بھی ہوتا تھا. لوگ کہتے کہ نہیں, لوگ کیا بات کریں گے. اب تو لوگوں کی بات ہی نہیں. میں نے محسن بھائی, میرے دادا علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے. جی. اور وہ ڈائریکٹر جنرل CID تھے اس پاکستان کے. اچھا. یہی سیٹ ہوتی ہے نا, اس سے بڑی اور کون سی سیٹ ہے. لیکن ہم ساری عمر جب تک وہ رہے تو ہم فخر محسوس کرتے تھے بچے کے طور پہ کہ ہم حمید اللہ خان کے جی پوتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وہ بہت آنیسٹ آدمی تھا. حمید اللہ خان نے آج تک 1 روپے کی ادھر ادھر نہیں کی. اب کیا یہ ٹریٹ ہے؟ کیا اب اس چیز کو کوئی مانے گا کہ یہ اچھی چیز ہے؟ اب تو جس نے جتنا حرام ظلم جرم کیا ہے, عید پہ بھی اس کے گھر رش زیادہ ہوگا. کل جوا, یہ پرچی بانٹ کے لوگوں کے اندر جوا کرانے والے, سود خورے, حرام یعنی کیٹیگریز ہے نا. یہاں پہ تو آپ کو حرام اور قسم کا نظر آئے گا, ہمارے علاقوں میں جائیں گے اور قسم کا نظر آئے گا. طریقہ واردات مختلف, سود پہ اوپر لوگوں کو تباہ کرنے والے, پرچی جوا کھیلنے والے, نارکوٹکس بیچنے والے. عید کے اوپر سب سے زیادہ رش اور اچھے کپڑے اور معاملات ان جواریوں کے اور ان ہیروئن فروشوں کے ہوں گے. تو قانون نہیں ہے یہاں پر, قانون نہیں ہے یہاں پہ, پوچھنے والا ہے کوئی نہیں. اس وجہ سے پورا سوسائٹی کا جو توازن ہے وہ بگڑ گیا. کون سی عید اور کون سی چیزیں, یہ مسئلہ ہے یہاں کا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. حج بھی کریں گے 10-10. ہاں, اتنی بڑی داڑھی ہوگی, وہ سمجھتے ہیں وہ ہماری عبادت ہے. جی ہم جی اتنی داڑھی ہوگی, ناراضگی میں سارا سال بیٹھ کے دکان کے اوپر وہ 2 نمبر چیزیں بیچے گا, لوٹ مار کرے گا, حج بھی کرے گا, عمرے 36-40-70 کیے ہوئے ہوں گے, ٹیکس گورنمنٹ سے چوری کرے گا, حق نہیں دے گا, لیکن ہے بس ٹھیک ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. موسم بھائی وقت کیسے گزرتا ہے عید پہ؟ بالکل دوست احباب کو ملتے ہیں, رشتہ داروں کو ملتے ہیں, کیا مصروفیت رہتی ہے عید پہ؟ پہلے تو مسجد میں نماز پڑھی, پھر وہی کافی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہوگی جن سے سال بھر نہیں مل پاتے. پھر قبرستان گئے, پھر آئے, لوگوں سے ملے, عزیز رشتہ داروں سے, دوستوں سے, کسی کی فوتگی ہوگی, دعا کی, تو ایسی بس مصروفیت میں چلتا ہے. جان صحیح. ڈاکٹر صاحب جو بڑی عید ہے اس پہ تو ظاہر ہے قربانی کرتے ہیں اور اس پہ تو مصروفیت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے.
تو یہ جو چھوٹی عید ہے اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عید کے رنگ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھیکے پڑتے جا رہے ہیں یا اس میں کوئی مزید اضافہ ہوتا جتنی بیداری ہے نا، جو آدمی جتنا بیدار ہے جی اس کو رنگ اتنے اصل نظر آتے ہیں. جو آدمی حرام سے بچا ہوا ہے، جو آدمی ظلم نہیں کرتا، یا جو آدمی ترازو پہ توڑتا ہے، صحیح تو اس کے لیے اس کو رنگ نظر آتے ہیں، لال لال نظر آتا ہے، کالا کالا نظر آتا ہے، سرخ سرخ نظر آتا ہے. صحیح تو میں نے جیسے کہا کہ جب جائے تو آپ کو ہیروئن فروش، سود کا کام کرنے والا، مجرم، قاتل، معاشرے کے راستے بند کر دینے والا، تباہیاں پھیر دینے والا، آپ سیاستدان کو بھی انہی کے ساتھ جھپکیاں ڈالتا ہوا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایسے چیزیں دیکھیں گے عید کے اوپر تو کون سی آپ کو سکون ملے گا یا راحت ملے گی؟ یہ ہے ایکچوئل سچویشن آپ کے سوسائٹی کی. جی تو بیسیکلی تو رمضان کریم سب سے اہم ترین سال ہے کا مہینہ ہے. جی ہاں، مجھے تو اس مہینے کے جانے کا دکھ ہوتا ہے، جی ایک دکھ ہوتا ہے، لیکن اوور آل ٹائم میں اتنا سپن آیا ہے، اتنی تیزی آئی ہے جی کہ نہیں سمجھ آتی یہ کب شروع ہوا تھا، لائک دس ختم ہو گیا، یہ ایسے سال کیسے شروع ہوا ہے ختم ہو گیا. بالکل ایسے تو یہ جو پریزنٹ ٹائم ہے یہ بڑا ہی عجیب و غریب ٹائم ہے، نہیں سمجھ آ رہی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کریں. ہماری گفتگو آج زیادہ چلی گئی ٹورڈز ڈفرنٹ، جی جی سماجی جو عید کے لیے شاید وہ ہم نے شاید مصنوعی باتیں بھی نہیں کی. جی ایسی ہم نے خواہ مخواہ راضی کرنے کے بالکل لیے ایسی. وہ فراڈیانہ باتیں نہیں ہوتی، جی ہاں، شعبدہ بازی نہیں ہم کی. تینوں نے وہ فراڈ نہیں کیا. جی. تو پتہ نہیں لوگوں کو پسند آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے. وہ میں کہتا ہوں، مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں وہ جی آپ ووٹ مانگنے نہیں آئیں گے. میں کہتا تو یہ ووٹ اپنے پاس رکھ. تجھے جو اچھا لگتا ہے اسے آپ جو کہنا چاہ رہے تھے ہم سمجھ گئے. ہم تو یہ اس طرح کے سیاستدان ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ووٹ کا احسان کرے، ہم کہتے ہیں نا تو اپنے پاس رکھ، جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کو دے، صحیح. اور بھگت اگلے 5 سال بھگت رہے ہیں. ویسے سارے بہت سارے ڈاکٹر صاحب ووٹ سے یاد آیا، ویسے تو سیاسی موضوعات پہ بات ہوتی رہتی ہے، آپ سے میرے شو میں آپ آتے رہتے ہیں، کبھی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے. آج چونکہ عید کا موقع ہے تو میں نے کہا ذرا ڈسکس کر لیں. فوج سے کب آپ نے ریٹائرمنٹ لی اور یہ کوچہ سیاست کا رخ آپ نے کیسے کیا؟ میرے خیال میں میرا رجوع تھا شروع سے اسی طرف. ہمارے خاندانوں میں نا غوری صاحب سمجھا جاتا تھا کہ فوج کے اندر جائے گا، ڈاکٹر بنے. یہ تو میرے دادا نے مجھے زبردستی، یعنی مجھے انہوں نے اس طرف بھیجا. آفٹر میٹرک جیسی بھی ہوتی تھی، اور میں نے اچھی نوکری کی فوج کی. 2011-12 میں میں نے فوج چھوڑی. تو وہ جو پچھلا شوق تھا جس میں اگر مگر تو ہے نہیں، اس وقت یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کرے خاندان میں کہ یار اس کو اس طرف لگانا چاہیے. یہ آج کل ہم سوچتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. بالکل ایسے. اس وقت تو بس خاندان کا رواج، خاندان کی یہ اور وہ آن بان شان، ان ڈراموں کے اندر ہم زیادہ لوگ چلتے تھے. تو میرا وہ شوق تو وہی تھا نا بچپن والا جو تھا. میں اگر سمجھتا ہوں کہ میں میٹرک میں بھی سمجھتا تھا کہ مجھے پالیٹکس میں جانا چاہیے. میں جب میٹرک کر رہا تھا میں یہ سمجھتا تھا، اور میں میچیور تھا اس وقت کہ مجھے پالیٹکس میں جانا چاہیے. اس فیلڈ، دس از دا فیلڈ فار می. اور وہ نظریاتی طور میرا فیلڈ تھا، اور میں نے ثابت کیا اس چیز کو سارے کو. تو جب میں نے 2011-12 میں فوج سے آیا تو میں اس سے پہلے بھی، یہ جو عمران ہے یہ میرے پاس 1998 میں آیا حفیظ اللہ خان کے ساتھ. ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر پولیٹیکل جراثیم ہے، اس کو ساتھ ملاؤ. تو میں کپتان تھا. یہ مجھے آ کے جب میرے پاس فرسٹ ٹائم آیا تو جاتے وقت مجھے کہتا ہے فوج کب چھوڑ رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے مجھے کیوں کہا ہے فوج کب چھوڑ رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ 98 کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جراثیم تو ہمارے اندر تھے. تو جب فوج چھوڑ کے آئے تو پھر ہم نے شروع کر دی پالیٹکس. لیکن آپ دیکھیں نا، شوق سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 2011-12 میں پالیٹکس شروع کر رہا ہوں. آج ہے 2025-26. ہم نے، ہاں میں ایڈوائزر سمجھ لیں کے پی اپنا آزاد کشمیر گورنمنٹ ہم نے چلائی، لیکن میں کسی سیٹ پر نہیں رہا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 40-50 سال والے پولیٹیشنز ہیں. بندہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے یہ جو بس زیادہ نہیں جاتے. یعنی کیا کہے آدمی، کدھر جائے؟ یہاں پہ آپ کی یہاں پہ، اچھا کیا آپ کا یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا تم گئے وہ جو کون سا امتیاز کہ آپ ملک کے خیر خواہ ہیں، یا آپ نے اپنے وطن کے لیے، ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. یہاں پہ کچھ اور ہی دیکھا جاتا ہے. محسن بھائی، آپ نے اخبارات میں بھی بڑا طویل وقت گزارا، پھر ٹی وی چینلز میں، اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. کون سا دور جو ہے وہ آپ کو لگا کہ مشکل تھا اور یہ آسان ہے کہ وہ مشکل تھا؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں، میں نے جب شروع کیا، یعنی میرا تاثر جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اخبار ہے، جیسے ہم کاپی بھیج دیتے تھے
تو چلیں کچھ وقت کے لیے ذرا سکون ہوتا تھا کہ اب اگلے ہاں دن. ہاں بالکل بالکل. میں جب شروع کیا نا تو حضرت آدم کے تھوڑے بعد ہی شروع کیا. ٹھیک ہے. اس زمانے میں فون جو تھا اس کو کال مٹوانی پڑتی تھی, پھر اس کا انتظار کرتے تھے. جی وہ والا تھا جی. ہاں پہلے بلکہ اس زمانے میں پہلے تو وہ والا تھا, پھر بک دوسرا کرانی آیا. پڑتی تھی نا. کال بک کرانی پڑتی جی تھی. بالکل. وہ افورڈ نہیں کرتے تھے اخبارات, ڈائریکٹ ڈیلنگ وہ بھی تھی, لیکن کال بک کرا کے خبر لکھوائی. صحیح. 1-1.25 گھنٹے کی خبریں لکھواتے تھے. اور اس کے بعد دیکھیں کتنی ترقی ہوئی ہے, افیکٹس آ گئی, جی. ٹیلکس آ گیا, جی اب واٹس ایپ آ گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ 80s میں, جی لیٹ 80s میں جی. میں بڑا افغانستان گیا. ہم وہاں جاتے تھے, خبریں اور تصویریں لے کے آتے تھے, اور پھر وہاں سے چلتے تھے افغانستان کے بارڈر سے. ایک ویگن بک کرائی, پک اپ بک کرائی, اور پھر پنڈی پہنچے اسلام آباد. جی اور پھر وہ فلم دھل رہی ہے, تصویریں بن رہی ہیں, بالکل. خبر. پھر خبر آج کل تو ایک عجیب دنیا آ گئی ہے Yes, کہ واٹس ایپ پہ, واٹس ایپ پہ آپ دنیا کی کسی کونے میں بیٹھے ہیں, جی وہاں سے آپ اپنی چیز ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. سیکنڈز میں. ہمیں یاد ہے کہ ایک 91 میں ایک افغان عبوری کابینہ کا اجلاس کیا ہے انہوں نے جی ہوسٹ میں. جی. تو ادھر ہم گئے 2 مصطفے. تو وہاں گئے تو واپسی پہ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آپ نے, ہمارے گھر پیٹی جنگ تھا, جی تو میں نے کہا آپ نے اس کو باتوں میں لگانا ہے. میں چلتی بس سے نا ہنگو میں اتروں گا, اور پھر میں وہاں سے جا کے خبریں لکھوا دوں گا, کیونکہ ٹائم پشاور ہم پہنچتے تو ٹائم نہیں رہتا. جی اخبار کی کاپی نکل جاتی ظاہر. ہاں. تو خیر میں وہ چلتی بس سے اتر گیا. 11 میں وہ ٹیلیفون ایکسچینج گیا, انہوں نے کہا یہاں تو پی سی او نہیں ہے. تو خیر کرتے کرتے انہوں نے مجھے وہ ٹیلیفون دے دیا. صحیح. میں نے خبریں لکھو کے پھرے ہو گئے. وہ دوسرے دن بڑے شور مچ گیا. انہوں نے کہا جی ہماری خبریں چھپ گئی تھی, دوسرے اخبار میں نہیں چھپی. تو وہ ایک بڑا ہوتا تھا, تھرل تھا, تھرل لگا, یعنی تھرل تھا. یہ بڑا ہوتا میں تھا. ایک اور بڑی دلچسپ بات, جی 3 مینگل میں افغان تیروری کی بمباری. جی تو 23 مارچ کو میں چھٹی پہ پشاور تھا. پتہ چلا ہم نے مجید نظامی صاحب سے گاڑی بک کرنے کی اجازت دی. صحیح. گاڑی بک کر کے ہم چلے گئے 3 مینگل. پوری رات سفر کیا. جی بارڈر تھا افغانستان کا. وہاں پہنچے فجر کے وقت. تو نماز پڑھ کے ہم نے لوگوں سے میری تصویریں بنائی. اور میرے ساتھ وہ جو آج کل پشاور پریس کلب کے سرن ہیں ریاض صاحب, جی احمد, تو انہوں نے کہ مجھے آواز دی ہوگی, مجھے سنائی نہیں دی. جی وہ لوگ بڑے تیز تھے, ان کے کان بڑے تیز تھے, جی. تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ جہاز آ رہے ہیں. تو انہوں نے آواز دی کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں. تو میں نے نہیں سنی, میں تفسیریں پڑھا رہا تھا. 250 لوگ مر گئے تھے, اور جانور سب کچھ. تو بڑی اچھی وہ تھی, ایک نیوز وردی ایونٹ تھا. صحیح صحیح صحیح. تو میں آپ کو آخری بات جی پلیز. کہ وہ آخر میں وہ جب سب چھپ گئے جا کے پہاڑوں پہ, تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ جی اور یہ ہر چیز وہ جہاز آ رہے ہیں. تو میں نے ایسی کوٹ پہنا ہوا تھا, ایک ہی کوٹ تھا میرے پاس. آپ لیٹ جی نیچے. میں نے کہا نہیں, میں کوٹ نہیں خراب, کوٹ خراب ہو جائے گا پھر. جان چلی جو کوٹ نہیں خراب. کیا بات ہے. بہت شکریہ محسن بھائی, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ نے گفتگو سنی, اور عید الفطر منائیں اپنوں کے ساتھ. ٹی وی ٹوڈے کی جو خصوصی نشریات ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے, مگر بلال غوری کو فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.